یہ ٹھیک ہے کہ پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ پنجاب ہے اور اس صوبے کی وزیر اعلیٰ ایک خاتون ہیں۔ یہ بھی ٹھیک ہے کہ سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے جس کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب صبح دوپہر شام ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ ہم نے پورے صوبے میں 18ویں آئینی ترمیم کے نتیجے میں جو کہ پیپلز پارٹی نے کروائی تھی سب سے زیادہ ہاسپٹلز بنائے ہیں اور ایسے ایسے ہاسپٹلز بنا دیے ہیں، ایسے ایسے ہاسپٹلز بنا دیے ہیں ہم نے سندھ میں کہ پوری دنیا میں ایسے ہاسپٹلز نہیں ہیں۔ یہ بھی ٹھیک ہے کہ پاکستان میں خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے جس کے چیئرمین نے ملک سے کینسر کے خاتمے کے لیے اپنی زندگی وقف کر دی اور پورے ملک میں کینسر کے علاج کے لیے 3 بہت بڑے بڑے خیراتی ہاسپٹلز بنانے کا سہرا اس شخص کے سر ہے، قطع نظر اس بات کے کہ ہم نے اس شخص کو شاید اسی جرم کی پاداش میں اڈیالہ جیل میں 1 سال سے زائد عرصے سے بند کیا ہوا ہے، لیکن بہرحال اس کے صوبے کا وزیر اعلیٰ لوگوں کو یہ ترغیب تو دے رہا ہے کہ جو آئس استعمال کرے اس کو گولی مار دو اور کہو کہ علی امین نے گولی ماری ہے۔ پہلے وہ یہ ترغیب دیا کرتا تھا کہ جو رشوت لے اس کا سر کھول دو اور کہنا کہ علی امین نے سر کھولا ہے، یعنی کہ لوگوں کو مارنے اور ان کے سر کھولنے کی ترغیب تو وہ شخص دے رہا ہے، لیکن کیا اس نے صوبے کے کسی حصے میں کوئی ہاسپٹلز بھی بنائے ہیں؟ ظاہر ہے اس سوال کا جواب نہیں ہے۔ کیا مریم نواز نے پنجاب میں کوئی نئے ہاسپٹلز بنائے ہیں؟ ظاہر ہے اس سوال کا جواب بھی نہ میں ہے۔ اور کیا مراد علی شاہ صوبے میں کچھ ایسا کر رہے ہیں کہ عوام کو کچھ ریلیف ملتا ہوا محسوس ہو رہا ہو؟ ظاہر ہے اس سوال کا جواب بھی نہ میں ہے۔ اور بلوچستان کی تو کیا ہی بات کریں کہ وہاں پر تو ایک غیر منتخب، ویسے تو کروکاری کوئی آ رہے، لیکن بہرحال وہاں پر بالخصوص ایک راولپنڈی کا نمائندہ شخص حکومت پہ بیٹھا ہے جس کی رعونت اور فرعونیت کے مظاہرے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے خواتین کو اپنی قید میں رکھا ہوا ہے، کئی دن سے 69 لڑکیوں کو اپنی قید میں رکھا ہوا ہے اور پورے بلوچستان میں مظاہرے ہو رہے ہیں، اور جو مظاہرے کرتا ہے وہ اس کو بھی پکڑنے کی اور اس کے ساتھ بھی بائی فورس نمٹنے کی دھمکیاں دیتا ہے، مگر ان خواتین کو وہ رہا کرنے پر تیار نہیں ہے۔ تو اس وزیر اعلیٰ نے تو خواتین کی بہتری یا بحالی کے لیے کیا اقدامات کرنے ہیں؟ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی رپورٹ کے مطابق پوری دنیا میں جو خواتین اپنی زندگیاں ہار جاتی ہیں زچگی کے دوران یا دوران حمل، اس کا 4.1% صرف پاکستان میں فوت ہو جاتی ہیں۔ کوئی شرم، کوئی حیا آپ کو محسوس ہوتی ہو؟ ملک کے سب سے بڑے صوبے کی وزیر اعلیٰ مریم نواز، پیپلز پارٹی کی سندھ میں حکومت جس کا چیئرمین کہتا ہے کہ ہم نے ہسپتالوں کا جال بچھایا، اور گنڈا پور تو کچھ بھی نہیں کہتا، وہ تو کہتا ہے کہ گولی مار دو، تو بات ہی ختم ہو گئی۔ اور سرفراز بگٹی تو گولیاں مار کر دکھاتا ہے اپنے مخالفین کو، وہ تو بات ہی نہیں کرتے کہ انہوں نے ہاسپٹلز بنانے ہیں۔ چنانچہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن چیختی رہے، چلاتی رہے کہ دنیا بھر میں دوران زچگی یا دوران حمل جو خواتین ہلاک ہوتی ہیں ان کا 4.1% صرف پاکستان میں مرتی ہیں، اور 2023 کے دستیاب ڈیٹا کے مطابق 11,000 خواتین، جی ہاں 11,000 خواتین پورے پاکستان میں جاں بحق ہو گئی تھیں دوران زچگی یا دوران حمل۔ لیکن کیا آپ کو کسی صوبے کی وزیر اعلیٰ کو کوئی شرم آتی محسوس ہوگی، یا آپ کو ملک کے وزیر اعظم کے کان پر کوئی جوں رینگتی نظر آئے گی؟ ظاہر ہے ایسا نہیں ہوگا۔ راولپنڈی والے اگر اسے یہ کہیں کہ چلو شہباز شریف اب آئندہ ملک میں دوران زچگی کوئی خاتون فوت نہ ہو یا دوران حمل کوئی خاتون فوت نہ ہو، تو آپ دیکھیں گے کہ شہباز شریف کی دوڑیں لگ جائیں گی۔ جس سپیڈ سے اس نے میٹرو بسیں بنائی تھیں، جس سپیڈ سے اس نے پل بنائے تھے، وہ اسی سپیڈ سے پورے پنجاب کیا پورے پاکستان میں زچہ بچہ کے لیے ہسپتالوں کا جال بچھا دے گا، اور مجال نہیں کسی خاتون کی کہ وہ مر جائے۔ جی ہاں، شہباز شریف اتنی سپیڈ کے ساتھ محسن نقوی کو بھی ظاہر اپنے ساتھ ملا لیں گے، شہباز سپیڈ اور محسن سپیڈ مل کر پھر اس منصوبے پر کام کریں گے اور پورے ملک میں ہیلتھ کیئر فیسلٹیز کا ایسا جال بچھائیں گے کہ اس کے بعد کوئی خاتون دوران زچگی یا دوران حمل نہیں مرے گی۔ لیکن چونکہ فی الحال راولپنڈی کی جانب سے کوئی حکم نہیں آیا وزیر اعظم کو یا ان کی بھتیجی کو، لہٰذا ابھی کم از کم پاکستان میں جتنی بھی خواتین مرتی رہیں کسی کے کان پر جوں تک نہیں رینگے گی۔